ہے۔ اور صدر فتح علی کے بعد میں صدر محمد عبدالعزیز کی طرف توجہ کرتا ہوں کہ انہوں نے بے شمار خدمات انجام دی، اور ان کی بیگم کوارڈینیٹر یاسمین نے موٹے موٹے لفظوں میں ان فرشتوں نے ہم کو امریکہ کے بہت مشہور دوست جو ہمارے لیے بعد میں ممد و معاون ثابت ہوئے، ایسے دوستوں کا تعارف کرایا۔ یا یوں کہنا چاہیے کہ جس طرح جناب فقیر محمد صاحب نے کینیڈا کا راستہ بتایا تھا، اور گویا کہ ایک بہت بڑی دنیا عنایت کر دی تھی، اسی طرح ان کے بعد اس معاملے میں صدر محمد عبدالعزیز نے اور ان کی بیگم نے بہت اچھے دوست ہم کو دیے، بہت اچھے شاگرد ہم کو دیے۔ اور اگر قریب کی مثال لیں تو ڈاکٹر زرینہ اور ان کی فیملی کا تعارف بھی یاسمین نے کرایا تھا۔ تو اس قسم کی بہت سی مثالیں ہیں، لہذا ہم صدر محمد عبدالعزیز اور ان کی بیگم کے بہت بہت شکر گزار ہیں، بہت بہت شکر گزار ہیں۔ ڈاکٹر رفیق اور ان کی فیملی ہمارے لیے کئی حیثیتوں سے ممد و معاون ہیں، اور مختلف سطحوں سے انہوں نے کام کیا، ہمارے لیے تعاون کیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ علم کے میدان میں بھی ان کی بہت بڑی ترقی ہے، اور ان کی وجہ سے کریم آباد میں اور دوسرے عزیزوں کی وجہ سے کریم آباد میں جو برانچ قائم ہوئی، اس برانچ نے بہت کام کیا، ریکارڈ کا کام کیا، آفس کا کام کیا، اور اب تک بہت زیادہ کام ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم ڈاکٹر رفیق جنت علی صاحب اور ان کی بیگم ڈاکٹر شاہ سلطانہ کے لیے میں شکر گزار ہوں، احسان مند ہوں، اور ان کی سلامتی کے لیے اور ان کے بچوں کی سلامتی کے لیے میں دعا گو ہوں۔ نائب صدر نصر اللہ بہت پہلے سے ہمارے دوست اور مددگار رہے ہیں، اور ان کی فیملی ہر لحاظ سے، ہر طرح سے یہ بہت سینئر عملدار ہیں۔ انہوں نے بہت کام کیا، اور اب تک اور زیادہ کام کر رہے ہیں۔ پھر خدا نے ان کو 3 اچھے بچے دیے جو دین سے، علم سے، ادارے سے وابستگی رکھتے ہیں، بڑے اچھے بچے ہیں فرشتوں کی طرح۔ اور نائب صدر نصر اللہ کی بیگم امینہ نے بہت کام کیا، اور بیٹی کی حیثیت میں کام کیا، بڑی عقیدت اور محبت سے کام کر رہی ہے ادارے کے لیے اور میرے لیے۔ معدین ہمارے عزیز بھی ہیں، عملدار بھی ہیں، اور مددگار بھی ہیں۔ جب بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے، جب بھی سفر جانے کا
مسئلہ درپیش ہوتا ہے یا سفر سے آنے کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ایک دم سے آگے بڑھتے ہیں گاڑی سے اور اپنی شخصیت کی کوششوں سے مدد کرتے ہیں۔ اور چونکہ محدثین ہمارے ہمدرد ہیں، مددگار ہیں اور ہمارے بہت ہی عزیز ہیں، اس لیے ان کی پوری فیملی نہ صرف اس ادارے سے وابستہ ہے بلکہ میری مدد کے لیے بھی ہر وقت کمر بستہ رہتی ہے، اور لہذا ان کے حق میں، ان کے بچوں اور افراد خانہ کے حق میں ہماری نیک دعائیں ہیں۔ خان محمد صاحب ایک بہت ہی ہوشمند اسکالر ہیں اور شروع سے ہمارا ہر مشکل کام کرتا رہا۔ خط و کتابت کا کام، اگر مولا کے حضور میں کوئی رپورٹ یا کوئی خط لکھنا ہے یا اور کوئی بات ہے تو اس میں وہ مشورہ کرتے رہیں، اور وہ چیف ایڈوائزر اس لیے ہیں، اور اب بھی ان کے پاس وقت ہے، امید ہے کہ وہ ہم سے تعاون کریں گے۔ شاہ بی بی تنہا ایک برانچ ہے، انہوں نے برابر ادارے کی خدمات انجام دی ہے۔ الامین ایک باادب اور محبتی شخصیت ہیں جو جوائنٹ سیکریٹری ہیں، باوفا اور خدمت گزار اور بہت ہی علم کے قدردان، جن کے بارے میں کل کے انتصاب میں بھی پڑھا گیا۔ عشرت اور روبینہ اگرچہ اس قدر سینئر نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اس ادارے سے وابستگی کے بعد بھرپور طریقے سے تعاون کیا اور بہت انہوں نے مالی قربانی پیش کی اور بہت کام کیا اور کام اب بھی کرتی رہتی ہیں۔ زہرا جعفر علی جو ریکارڈ آفیسر ہیں، یہ سیکریٹری کا کام کرتی ہیں اور ریکارڈ آفیسر کا کام بھی کرتی ہیں۔ انہوں نے بہت کام کیا اور ہماری بیماری کمزوری میں خبرگیری کرتی رہتی ہیں، اور بڑا مشکل کام انہوں نے یہ کیا کہ پروف کا کام بڑی ذمہ داری کا کام ہے، اس کو انہوں نے سنبھالا ہے، اور اپنے ساتھ کبھی کبھار کریمہ کو بھی تعاون کے لیے بلاتی ہیں۔ شہناز کی کیا تعریف کریں، آپ سب جانتے ہیں کہ شہناز حملہ حیدری ہے، اور جس سمت پر بھی جاتی ہے تو ایک کام کرنے کا حملہ کرتی ہے، ایک انداز ہے، ایک ڈھنگ ہے، ایک سلیقہ مندی ہے۔ انہوں نے بہت کام کیا اور اب پہلے سے کہیں زیادہ کام کرنے کی توقع ہے۔ کریم آباد برانچ قابل تعریف ہے کہ اس نے بہت کام کیا، اور خصوصاً اب جو کام ہو رہا ہے انڈیکس کا کام، وہ تو بہت ہی مفید کام ہے۔ جب وہ کام آئے گا تو انشاءاللہ ہم اسی طرح خوشی منائیں گے۔ کریمہ جو جہاز پر خدمات انجام دیتی ہیں، تو انہوں نے بہت کام کیا۔ ہماری کوئی ڈاک ہے، کوئی خط ہے، کوئی خبر ہے، اور بچوں کے لیے کوئی چیز بھیجنے کی ہے، اس نوعیت کی خدمات کو بھی انہوں نے انجام دیا، اور یہ بہت ہی تابدار ہیں، علم کی دل دادہ ہیں، اور ان کی اس لیے کافی ترقی ہو رہی ہے۔ نرگس قمر الدین ایک سینئر ممبر ہے، انہوں نے کریم آباد نائٹ سکول میں بہت کام کیا اور اب بھی کام کر رہی ہے۔ ان کو میں نے کبھی رائٹنگ پاور کا نام دیا تھا،
یہ اس وقت جب کہ گزشتہ سال گلگت میں مسلسل 3 دن تک تقریبات ہو رہی تھیں، تو انہوں نے اپنے طور سے، کسی نے حکم نہیں دیا تھا، کسی نے مشورہ نہیں دیا تھا، اپنے طور سے انہوں نے از اول تا آخر تمام رپورٹ کو کسی کمی کے بغیر لکھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے میں نے ان کا نام رائٹنگ پاور رکھا تھا۔ برادران شمال جو اس کلاس میں شامل ہیں قابل تعریف ہیں، اس لیے کہ ہمیں بہت ہی خواہش رہتی تھی کہ اس محفل میں اور اس ادارے میں کچھ شمال کے عزیزان بھی شامل ہو جائے، کہ اس علم کی نمائندگی کرے اور علم کو کمائے، کچھ سیکھیں، کتابیں پڑھیں۔ اب الحمدللہ کچھ عزیزان آتے رہتے ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، بہت شرافت والے ہیں، میں نے دیکھا، آزمایا، امتحان لیا، بڑے ادب سے اور شوق سے آتے رہتے ہیں۔ تو ان کی مبارک پیشانی سے علم پسندی کے آثار، سعادت مندی اور نیکبختی کے آثار نمایاں نظر آتے ہیں۔ حبیب اللہ صاحب کے بارے میں آپ نے سنا، میں ایک بات بتاؤں، ان کی سعادت ان کے جد امجد کے زمانے سے شروع ہوئی ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ تھے، ایک پیر تھے، ایک سید تھے، ایک عالم تھے، ایک درویش۔ ان کا نام تھا بلبل شاہ یا بلبل پیر۔ ان کا چترال کے حاکم سے تصادم ہوا تو چترال کے حاکم نے ان کو وطن سے نکالا یا جلا وطن کر دیا، اور یہ مردان حق کا شیوہ رہا ہے۔ بہت بڑی داستان ہے تکلیف کی، میں مختصراً ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ مشکل زمانہ تھا ہمارے آبا و اجداد کا زمانہ۔ آج جو خوش نصیب گاؤں ناصر آباد کے نام سے ہے، اس کو پہلے ہندی کہا جاتا تھا، تو اس میں وہ پیر صاحب مقیم تھے، ان کے گھر میں اکثر رہتے تھے۔ ان کے جد امجد نے، ان کے دادا جان نے بلبل شاہ کی بہت خدمات انجام دی، بہت عاجزی سے، بہت تواضع سے، حالانکہ جیسا کہ میں نے کہا وہ مشکل زمانہ تھا۔ پھر خود از خود اس بزرگ کی دعائیں شامل رہیں۔ آج مادی دولت سب کے پاس ہے تقریباً، لیکن ان بزرگ کی دعا البتہ علم کے پہلو سے تھی، لہذا دنیائی اسماعیلیت میں ایک نامور شخصیت پیدا ہو گئی جن کا نام نامی ڈاکٹر فقیر محمد صاحب ہنزائی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے برادری خرد اور ان کے فرزند بھی ان کے نقش قدم پر چلنے لگے۔ اب ان کو اس علم سے دلچسپی پیدا ہو گئی، تو پھر یہ علم کو سمیٹتے چلے جائیں گے، اور یہ علم ان کے خاندان میں منتقل ہو گیا، ان کا پیشہ بن گیا۔ تو یہ ہے حبیب اللہ خان کی مختصر تعریف۔ اس کے بعد
نماتے ہیں فارسی گو جماعت، اس اصطلاح نے ایران، افغانستان، تاجکستان کی جماعت کو ایک کر دیا۔ ہم نے ان سب کو ملا کر فارسی گو جماعت کہا، یعنی فارسی بولنے والی جماعت۔ یہ ہمارے دل کے میوے ہیں، آپ باور کریں ہمیں بہت عزیز ہیں، ہمیں ان کی ملاقات سے روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ کیوں؟ آپ سے بھی تو ملاقات کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ بھی ہمارے ہیں، لیکن ان میں ایک بات یہ ہے کہ یہ آپ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور یہاں امید سے آتے ہیں، آپ سے مانوس ہو گئے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ امام کے فرمان کے مطابق ہمیں ان سے تعاون کرنا چاہیے، زبانی بھی عملی بھی۔ لہذا ہم ان کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہم پر بھروسہ کیا اور اس مکتب میں آنے لگے، ان کتابوں کو پڑھنے لگے، اور مزید برآں ان سے ہماری بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں۔ مستقبل میں یہ اپنے اپنے ممالک میں جا کر اس علم کو پھیلائیں گے، خانہ حکمت کی تعریف کریں گے، فتلی، محمد، ڈاکٹر رفیق، شہناز اور سب کا نام لیں گے اور علم کو پھیلائیں گے، جماعت کی خدمت کریں گے، اس لیے کہ تاریخ کو دیکھیں، علم کا مرکز بدلتا رہتا ہے۔ کبھی عرب میں علم کا مرکز تھا، کبھی مصر میں، کبھی ایران علموت میں، بدخشان علم کا گہوارہ تھا، پیر نصر خسرو اور ان کے بعد بہت سے دائی پیر، ان کے شاگرد علماء پیدا ہوئے، اب بھی کچھ نمونے ہیں۔ پھر کبھی ہندوستان علم کا مرکز رہا، اور اب امامت کا مرکز فرانس سے مغرب ہے۔ تو اسی طرح علم کا مرکز بدلتا رہتا ہے۔ اس تبدیلی کے ساتھ ساتھ جہاں علم ہو وہاں جا کر علم کو حاصل کرنا جو ہے مومن کا فریضہ بنتا ہے۔ تو یہ عزیزان خدا و رسول اور امام کے امر فرمان کے مطابق کام کر رہے ہیں، علم کو حاصل کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، وہ جائیں گے اور خدمت کریں گے، لہذا ان کی قدردانی اور شکر گزاری ہونی چاہیے۔ بروشس کی ریسرچ اکیڈمی کے عملداران شیرباز کو آپ نے دیکھا کتنے قابل ہیں، کیسے لائق ہیں۔ اگر ہمارا منشا بروشس کی زبان کے لیے کوئی خدمت کرنا ہے تو ان میں بہت بڑی قابلیتیں ہیں، بہت ہی قابل ہیں، بہت ہی قابل شخص ہیں۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ ایک عملدار مہر علی ہیں، مہر علی کو آپ نے دیکھا کبھی کسی کام سے انکار کرتے ہیں؟ نہیں، بہت ہی لائق اور ہوشمند اور قدردان عملدار ہیں اور بہت کام کرتے ہیں اور کام کا طریقہ جانتے ہیں۔ بابر خان کی کیا تعریف کریں، وہ آج کی مجلس میں نہیں آئے ہیں، لیکن بڑے ہوشمند ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ماضی میں جماعت کی طرف سے ان کو کوئی بڑی عملداری ملنی چاہیے اور بہت ان کی ترقی ہونی چاہیے۔
میٹروول کے عزیزان اور برانچ، انہوں نے پہلے سے کافی ترقی کی ہے، اب وہاں پر ایک برانچ قائم ہوئی ہے۔ بہت اچھے دوست ہیں، محمد یار بیگ ہیں اور دوسرے عزیزان ہیں، ممبران ہیں، وہ بہت کام کرتے ہیں۔ اور مجموعی طور پر بروشس کی ریسرچ اکیڈمی اور بروشو یورکو مرکہ، انہوں نے کام کیا اور کام کرتے ہیں۔ اور ہمارے بہت ہی عزیز و محترم ڈاکٹر انعام محمد بیگ صاحب اکثر و بیشتر میرے تصور میں آتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ خدا کسی ادارے کو جب نوازتا ہے اور کسی شخص پر جب احسان رکھتا ہے تو کیسی کیسی صورتوں میں احسان رکھتا ہے اور نوازتا ہے، خزائن سے نوازتا ہے۔ ڈاکٹر انعام محمد بیگ صاحب ایک فرشتہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آگے چل کر ان کی ترقی علم لدنی تک ہو سکتی ہے، کیونکہ علم لدنی کے لیے بہت عاجزی چاہیے، بہت شرافت چاہیے، بہت انسو چاہیے، بہت ادب چاہیے۔ خدا کرے کہ اس راستے پر جو چل رہے ہیں اس کے انجام میں ان کو روحانی علم نصیب ہو۔ قرآن میں ایک مثال ہے، اول تو آسمان سے بارش برستی ہے اور اگر بارش نہ برسے، کوئی بلندی پر کوئی باغ ہو، کوئی آبادی ہو، بستی ہو، تو اس بلندی کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ رات کے وقت شبنم پڑتا ہے، لیکن شبنم کی کوئی آواز نہیں ہوتی ہے، بارش کی آواز ہوتی ہے، برف کی آواز اس سے کم ہوتی ہے، اور شبنم کی قطعاً آواز نہیں ہوتی ہے۔ اس کی تاویل یہ ہے کہ بعض قلوب مومنین کے ایسے بھی ہیں کہ ان میں آواز کے بغیر علم کے لمحات گزرتے ہیں، توفیق کی صورت میں۔ آپ کے دل میں اکثر و بیشتر کوئی توفیق آتی رہتی ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس توفیق کی کوئی آواز نہیں ہے، نہ اس توفیق کے لیے کوئی تصور ہے، نہ رنگ ہے، نہ روپ ہے۔ اس کو کہتے ہیں بے کیف، بے کیفی میں توفیق آتی ہے۔ ہمیشہ ہر چیز آواز سے نہیں آتی ہے، بہت سی چیزیں آواز کے بغیر بھی ہیں، تو جس کی مثال شبنم سے دی گئی ہے۔ تو کچھ قلوب ہیں ان کے اندر تائیدات، توفیقات اور ہدایات خاموشی سے آتی رہتی ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب ایسے درویشوں میں سے ہیں۔ مجھے تعجب بھی ہوتا ہے اس بات پر کہ ان کے پاس فخر کرنے کے بہت سے مواقع ہیں۔ جوانی میں ہر کوئی فخر کرتا ہے، بہت ہنستا ہے، بہت جوک کرتا ہے، بہت باتیں کرتا ہے، افسری ہے، صحت ہے، خاندان ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں اور اچھی طرح سے دیکھیں